السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيب الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبان کرام، قبل اس کے سلسلے صحبہ میں بڑھے آئے برابر کرم کے آقا مولا ماوا وجہ چارہ ساز و مسیحہ حضور نور شافع مشہور رحمت عالم چارہ غم ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اعظم عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. اسی تاجور پہ درود ہے، اسی راہ بر پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے. اسی راہ بر پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، جو کبھی امیر سپاہ ہے تو کبھی مجاہد عام ہے، اور کبھی بوریے پہ قیام ہے، کبھی انبیاء کا امام ہے. کبھی بوریے پہ قیام ہے، کبھی انبیاء کا امام ہے. کوئی آج تک نہ سمجھ سکا جو میرے نبی کا مقام. اور کبھی فاقہ کش، کبھی میزباں، کبھی سر پہ تاج شہنشہی. کبھی فاقہ کش، کبھی میزباں، کبھی سر پہ تاج شہنشہی. کبھی شکن، کبھی شکن، کبھی درد مند عوام ہے. اور کبھی کہہ دیا کہ انا بشر، اور کبھی آسماں پہ ہے جلوہ گر. کبھی کہہ دیا کہ انا بشر، اور کبھی آسماں پہ ہے جلوہ گر. کوئی اس کے بارے میں کیا کہے کہ وہ خاص ہے کہ وہ عام ہے. ایک بار اسی بار کا ہمیں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ بڑا بیدار مجمع ہے اور بڑی عجیب روحانی کیفیت ہے نا. ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو رہی ہو. ایسے پاکیزہ مہذب روحانی مجمع کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور زمین آج نلوا کی طرح رہی ہے. مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور زمین آج نلوا کی طرح رہی ہے. اور نگاہیں تصور میں لگتا ہے ایسا، نگاہیں تصور میں لگتا ہے ایسا کہ نبی کی سواری کری. اور
ماشاءاللہ ابھی شاعر اسلام اپنے بہترین انداز میں نعت و مرتبت کے اشعار گنگنا رہے تھے. پورا مجمع جھوم رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. ہمارے اسٹیج کے علماء بھی جھوم رہے تھے، لوگ مست ہو کر کے داد دے رہے تھے، نوٹوں کی بوچھار کر رہے تھے. ہے نا؟ یہی ایک سچے دیوانے کی پہچان ہے، عاشق نبی کی ایک پہچان ہے. یہ نبی کا دیوانہ جب اپنے آقا کا ذکر سنتا ہے تو مست ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا، آپ نہیں جھومتے ہو، دل جھومتا ہے. آپ نہیں مست ہوتے ہو، آپ کی روح مست ہوتی ہے. یہ سچے عاشق کی پہچان ہے کہ نبی کا دیوانہ جب اپنے آقا کا ذکر سنتا ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، روح مست ہو کر جھومنے لگ جاتی ہے. اس وقت سچے عاشق اور دیوانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی نے کہا ذکر مصطفیٰ سن کر، ذکر مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے. آپ لوگ نہیں مچل رہی ہے، روح مچلتی ہے. یہ دیوانے کا دل مچل رہا ہے. شاعر کہتا ہے ذکر مصطفیٰ سن کر، ذکر مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے تو عاشقوں کے چہروں سے روشنی نکلتی ہے. ذکر مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے تو عاشقوں کے چہروں سے روشنی نکلتی ہے. اور ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں، ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں. مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کائنات پلتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دیوانوں کا مجمع ہے، یہ عاشقوں کا مجمع ہے. مجھے امید ہے کہ آپ رات اسی طرح ڈٹے رہیں گے، کیونکہ میرے بعد یہ بہترین تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. اس لیے ایک نبی کا سچا دیوانہ جو ہوتا ہے وہ ہٹتا نہیں، ڈٹتا ہے. ڈٹے رہیں گے نا؟ آج جائیے گا نہیں؟ آخری تقریر بھی آپ کو بہترین سننی ہے. اور آپ صوفی صاحب کی یہ روحانیت کے تاجدار، روحانیت کے جلوے بکھیرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں. فیض اشرفی بھی ان سے لیجیے، فیض آصفی بھی لیجیے، فیض چشتی بھی لیجیے، فیض قادری بھی لیجیے، تمام فیض وارثی بھی لیجیے. محب الاسفیاء ان کا لقب رکھا گیا. کئی سلسلوں کے دھارے ان سے مل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی فیض آپ لے کر جائیں گے. بزرگوں کا یہی پیغام رہا ہے، اللہ والوں کا یہی حکم رہا ہے، ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ ہٹتا نہیں، ڈٹتا ہے. آپ اجمیر کی ہسٹری کی ریڈنگ کیجیے، اجمیر کے اتہاس کا ادھین کیجیے، وہاں کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر آتا ہے. ماننے والے ہیں سب، کوئی دوسری سائڈ کا تو نہیں ہے. ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، ان پہ سفید نچھاور کرنے والے ہیں. میرا غریب نواز آتا ہے اجمیر کی سرزمین پر. تاریخ اجمیر پڑھ کر دیکھا، ان کو ہٹانے کے لیے کتنی طاقتیں آئیں. انا ساگر پر پہرا بٹھا دیا گیا، ہٹ جاؤ، یہ اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے، ہٹ جاؤ. پولیس آئی، ہٹ جاؤ. راجا کا الٹیمیٹم آیا، ہٹ جاؤ. لیکن تاریخ اجمیر بتاتی ہے جتنے ہٹانے والے آئے وہ خود ہٹ گئے. اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. جب تک ہم دیوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نبی کا دیوانہ ہٹتا نہیں، ڈٹتا. اگر ہم خواجہ کے چاہنے والے ہیں، ہم دیوانے نبی ہیں، تو ہم وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہٹیں گے نہیں، ڈٹیں گے. حضرت کی تقریر سن کر کے جائیں گے. کسی نے کہا ہے عاشقوں کے 3 پتے ہوتے ہیں، عاشقوں کے 3 پتے ہوتے ہیں. زلف لٹے، کپڑے پھٹے اور جلسوں میں ڈٹے ہوتے ہیں. مانا کی زلفیں نہیں لگی ہیں، کپڑے نہیں پھٹے ہیں، مگر ڈٹے رہیے. بولو ڈٹے رہیے نا؟ ہاں ڈٹے رہیے. عاشقوں کے 3 پتے ہوتے ہیں، زلف
مگر قرآن نہیں بدلا، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں بدلا، اور دلی کے منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، ہے نا؟ دلی کے منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہیں ہوگا، دلی کے منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہیں بدلا، اس لیے آپ لوگ ڈٹے رہیے اور ڈٹ کر کے اپنی محبت اور عشق کا پیغام دیجیے، ہے نا؟ ابھی ہم نے سنا، اردو میں بھی سنا آپ نے، اور اپنی زبان کیا بولتے ہیں اردو بھاشا میں بھی سنا، زبان کوئی بھی ہو، لینگویج کوئی بھی ہو، بھاشا کوئی بھی ہو، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، دیوانے اپنی اپنی بھاشا میں اپنی اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ یہ مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پنجابی بزرگ ہیں، وہ بزرگ ہیں جن کے تسبیح کے تانوں سے مردہ جسم کے اندر زندگی کی زہر دوڑتا ہے۔ لاہور کی زمین پر تسبیح لے کر اللہ اللہ کا صدا بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک انگریز آتا ہے، کہتا ہے بابا یہ کیا ہے؟ اس کے کندھے پہ بندوق تک رہی تھی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں یہ تیرے کندھے پر جو ٹنگ رہی ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بابا یہ میرا ہتھیار ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے تسبیح کے دانوں کو یہ میرا بھی یہ ہتھیار ہے۔ انگریز پولیس کہتا ہے بابا آپ کے ہتھیار کا کمال کیا ہے؟ آپ فرماتے تیرے ہتھیار کا کمال کیا ہے؟ اس نے کہا دکھاؤں کمال؟ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے دکھا دے کمال۔ اس نے بندوق اٹھائی، گولی ڈالی، ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا درخت کے اوپر، نشانہ سادھا اور بٹن دبایا، نشانہ گولی فضاؤں کو چیرتی ہوئی پرندے کے سینے میں لگی، اور پرندہ جو اپنی ٹانگ پر بیٹھ کر زندگی کی پہاڑوں سے لطف اٹھا رہا تھا، چہک رہا تھا، ایک نیک سینہ اس کا چاک ہوتا ہے، پھٹا کر نیچے گرتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے وہ انگریز کہ بابا دیکھا میرا کمال کہ ابھی جو پرندہ اپنی زندگی کی پہاڑوں سے اٹھ کے لیا کر رہا تھا، میرے ہتھیار نے کس طرح اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کلمے والی تسبیح جس پر اللہ اللہ کا صدا بلند کرتے تھے، وہی کلمے کی تسبیح آپ لے جاتے ہیں، اس مردے پرندے پر ڈال دیتے ہیں، وہ مردہ زندہ ہوتا ہے، پرندہ اڑتا ہے، جا کے ہری شاخ پر بیٹھ کر چہکنے لگتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب تیرے ہتھیار کا تو کمال وہ تھا جس نے زندگی کی بہاریں لوٹ لی تھی، میرے ہتھیار کا کمال یہ ہے کہ جس نے اس کو زندگی کے پہاڑوں سے لطف اٹھانے کا موقع عطا کیا۔ وہ تیرے ہتھیار کا کمال تھا، یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے۔ وہ اللہ ہمارے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے تسبیح کے تھانوں میں یہ کافی تھی، یہ مردہ پرندے پر ڈال دیتے تو زندگی کی زہر بہ جاتی۔ لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں لب کشا ہوتے ہیں، کوئی جسارت کرتے ہیں، اپنی زبان پنجابی زبان میں فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی یہ مٹھ چمکے لاٹ نورانی یہ کالی زلفت اکھ مستانی یہ مخمور رکھیا ہے مد بھریا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جاڑیاں۔ فرماتے مکھ چند بدر شاشانی یہ مٹھ چمکے لاٹ نورانی۔ کہنے کا مطلب ہے بھاشا کوئی ہو، لینگویج کوئی ہو، لیکن جب نبی کی تعریف ہوتی ہے تو دیوانے نبی بچر اٹھتا ہے۔ آسات مکھ چند بدر شاشانی ہے مٹھ چمکے لاٹ نورانی ہے، یعنی چہرہ مبارک تو چاند کی طرح سورج کی طرح ہے، اور چہرہ نورانی ہے، اور ماتھے چمکے لاٹ نورانی ہے، ماتھے پر یار اللہ کی جو لٹے ہیں یہ نورانی منور ہے، اور کالی زلفات اکھ مستانی ہے، مخمور رکھیا ہے مد بھریاں۔ فرماتے تھے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔
کہاں مہر علی اور یا رسول اللہ کہاں کی تاریخ غوثہ سفیاں کتے جا آیا یہ گجرا کی نگاہ کس گھاٹ پہ جا آئی ہے یعنی اتنے عظیم بزرگ ہیں بارگاہ رسالت میں فرماتے ہیں کتے مہر علی کتے تیری ثنا غوثہ سفیاں کتے جا آیا کہاں مہر علی اور یا رسول اللہ کہاں آپ کی ذات یہ گجرا کی نگاہ کہاں جا کے پہنچ گئی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیوانہ کسی بھی زبان میں ہو چاہے پنجابی ہو چاہے گجراتی ہو چاہے مراٹھی ہو چاہے ہندی ہو چاہے اودھی بھاشا ہو اپنی اپنی بولی اپنی بھاشا میں سب لوگ میرے آقا کی تعریف کا گن گاتے ہیں تعریف کرنے سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میرے آقا کی ذات قابل تعریف ہوتی ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعریف کا گن گاتے گاتے ہمارا کلام قابل تعریف بن جایا جاتا ہے نا اسی لیے ہم ان کا گن گایا کرتے ہیں میرے آقا کی آمد کا مہینہ ہے آمد کا مہینہ ہے تخلیق یعنی میرے آقا کی ایک تخلیق ہے ایک آمد ہے اور ایک بعثت ہے نا لیکن قرآن عظیم میں جہاں آیا ہے آمد کا بیان آیا قد جاءکم من اللہ نور کہیں آیا اللہ کی جانب سے آیا نور کہیں آیا قد جاءکم برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے معجزات میرے آقا کو کہیں نور اور کہیں معجزہ اور انبیاء کا جب بیان ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے جاء موسیٰ بالبینات موسیٰ معجزہ لے کر آئے حضرت عیسیٰ معجزہ لے کر آئے حضرت یوسف معجزہ لے کر آئے تمام انبیاء کا جب بیان ہوا تو رب فرماتا ہے یہ انبیاء معجزہ لے کر آئے لیکن جب میرے آقا کا ذکر رب فرماتا ہے تو فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم بے شک تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آ گیا یہ نہیں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لے کر آئے بلکہ فرمایا گیا معجزہ آ گیا یعنی میرے آقا کی ذات مجسد معجزہ ہے اور نبی معجزہ لے کر آئے اور احمد مصطفیٰ مجسد معجزہ بن کر آئے آپ کا چلنا پھرنا معجزہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ آپ کا سونا جاگنا معجزہ آپ کا مکے کی گلیوں میں جو شریف لانا معجزہ آپ کا مکے میں آنا بھی معجزہ سبحان اللہ اب آپ کہیں گے حضرت آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ مکے کی زمین پر تشریف لانا بھی معجزہ تو میرے دوست میں دعوے سے کہتا ہوں میرے آقا کا مکے کی زمین پہ آنا بھی معجزہ اس لیے کہ میرے آقا اگر پڑھے لکھے ماحول میں تشریف لاتے تو دنیا یہی کہی اسلام نے جو ترقی کی یہ پڑھے لکھے ماحول کا اثر تھا رب اپنے محبوب کو ایسی جگہ بھیج رہا ہے ایسے پتھر دل لوگوں میں بھیج رہا ہے پتھر دماغ لوگوں میں بھیج رہا ہے میرے دوست یہ بڑی عقیدت آپ لوگوں نے سجائی ہے نا اس بزم کے صدر علامہ مولانا عبدالقادر صاحب یہ ہمارے علماء کرام میں ابھی ان سے ناشنا ہوں یہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اس بزم کو سجایا آپ لوگوں کو بلایا تقریر سن رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ کہتے جا رہے ہیں لیکن اگر ہمیں بلایا گیا ہوتا حضرت کو یہاں بلایا گیا ہوتا آپ جیسے سمجھدار لوگوں کا مجمع نہ ہوتا پاگلوں دیوانوں کو اٹھا دیا جاتا اور مجھ سے کہا جاتا کہ حضرت آپ تقریر کیجیے تو میں کیا کہتا مولانا عبدالقادر صاحب میں کیا پاگل میں کیا دیوانہ ہوں کہ ان پاگلوں کو سناؤ ان دیوانوں کو سناؤ میری تقریر سننے کے لیے تو پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہونا چاہیے سمجھدار لوگوں کا مجمع ہونا چاہیے صرف پاگل اور دیوانوں کو اٹھا لیا ہے میں کوئی پاگل اور دیوانہ ہوں تو حضرت کھڑے ہوئے میرے بازو کو پکڑ لیا سنو سمجھے ہوئے وہ تو ہر ایک سمجھا لیتا ہے عقل مندوں کے ذہن میں اپنی بات ہر ایک اتار لیتا ہے پڑھے لکھے کو تو ہر ایک سمجھا لیتا ہے حضرت میں اپنے آپ کی تقریر کا کمال جب سمجھوں کہ آپ کی تقریر پاگلوں میں ہو عقل مندوں کو اسے بھاری کر دیا جائے آپ کی تقریر دیوانوں میں ہو اسے مردانہ بنا دیا جائے تو میں کہوں گا حضور یہ تو کسی ولی کی کرامت یا نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ میری تقریر پاگلوں میں ہو عقل مندوں میں اسے بھاری کر دوں میری تقریر دیوانوں میں ہو اسے بہت گانا بنا دوں یہ میرے تقریر کا کمال نہیں ہو سکتا یہ کسی ولی کی کرامت ہو سکتی ہے کسی
نبی کا معجزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تقریر کا کمال نہیں ہو سکتا کہ تقریر پاگلوں میں ہو، دیوانوں میں ہو اور اسے پروانہ بنا دیا جائے، ہے نا؟ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار لوگوں میں آتے، پڑھے لکھے معاشرے میں آتے، پڑھے لکھے ماحول میں آتے، آج دنیا یہی کہتی کہ یہ پڑھے لکھے ماحول کا اثر تھا جو اسلام نے اتنی ترقی کی، پوری دنیا پر جو اسلام اتنی جلدی چھا گیا، یہ پڑھے لکھے ماحول کا اثر تھا۔ اپنے محبوب کو اسی طرح زمین پہ بھیج رہا ہے جہاں کی زمین پتھر کی، مکان پتھر کے، در و دیوار پتھر کے، پہاڑ پتھر کے، گلی کوچے پتھر کے، انسان پتھر کے، دل پتھر کے، دماغ پتھر کے، پتھر دل کو بدل دینا یہ نبی کا معجزہ ہے، بدل دینا یہ نبی کا معجزہ ہے میرے دوستو۔ اور یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، تاریخ عرب کا مطالعہ کر کے دیکھو، وہاں کی اتہاس کا ادھر کر کے دیکھو، وہاں کی ہسٹری کی ریڈنگ کر کے دیکھو، میرے آقا تشریف لاتے ہیں، مکے کی پوزیشن کیا ہے، وہاں کی حیثیت کیا ہے، پتھر بھی کیسے پتھر بھی لوگ تھے کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے